اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی کلاس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ایک اگلی ویڈیو جو ہے وہ بنانے کے لیے ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگلی ویڈیو ہم بنانے لگے ہیں کہ جو غسل سنت ہیں اور جو غسل مستحب ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ مستحب غسل کون سا ہے اور سنت غسل جو ہے وہ کون سا ہے، اور جو فرض و واجب غسل ہے وہ تو آپ بڑے احباب جو ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بچوں کی محفل ہے تو میں اس انداز سے ہی ویڈیو جو ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو میں جو میں نے چیزیں عرض کرنی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب سنت غسل عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم یہ بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو عمل جو کام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے کیا سنت کہتے ہیں؟ اسے کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں۔ اب یہ غسل جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ سنت ہے، یعنی یہ غسل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، جمعہ والے دن نہانا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں عیدوں کی نمازوں کے لیے نہانا، دونوں عیدوں کی نمازوں کے لیے نہانا، اور احرام باندھتے وقت نہانا۔ اللہ کرے آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ حج و عمرے کا موقع عطا فرمائے تو پھر آپ جب احرام باندھیں گے، اور ناظرین بھی جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، تو احرام سے پہلے جو ہے غسل کرنا یہ سنت عمل ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور ہمیں یہ عمل کرنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل ہوگا، اور اپنے نبی پاک کا طریقہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو احرام باندھتے وقت غسل کرنا، اور اگلا جو سنت غسل ہے وہ ہے عرفہ کے دن۔ عرفہ 9 ذو الحج، ابھی نا اگلا جو چاند چڑھے گا وہ 9 ذو الحج کا ہے، حج شریف کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں حج جو ہے وہ ہوگا، حج پڑھا جائے گا، اور جو بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، تو وہاں پہ حاجی جو ہے وہ پہنچتے ہیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حج والا جو مہینہ اس کی 9 تاریخ کو، یعنی چاند کی 9 تاریخ جو ہے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن غسل کرنا یہ بھی جو ہے یہ سنت ہے۔ اور اگلا جو غسل مستحب ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وقوف عرفات، یہ میدان عرفات ہے، جب حاجی جاتے ہیں نا وہاں پہ تو انہوں نے اس میدان میں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وقوف عرفات جو ہے، اور وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ اور عرفات میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، سنت نہیں، یہ مستحب ہے۔ کریں گے تو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے جی، کریں گے تو ثواب ہوگا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اور حرم شریف کی حاضری، کعبۃ اللہ کی حاضری جو ہے وہ دینے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے، یعنی اگر ہم غسل کریں گے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تو اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دربار پاک کی حاضری، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور شب بارات، شب بارات کا پتہ ہے نا، شب بارات جسے آپ بولتے ہیں، تو شب بارات اور شب قدر، رمضان شریف میں جو 27ویں رات آتی ہے اس کو جو ہے شب قدر بولا جاتا ہے، تو شب قدر کے لیے اور شب بارات کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، یہ غسل جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو غسل سنت بھی آپ نے سمجھ لیا اور غسل مستحب بھی سمجھ لیا، اور کوشش کرتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرمانوں کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔